بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ پہلے آپ کے سامنے جلدی سے اہم خبریں جو ہے وہ 23 دسمبر کی رکھ دوں۔ دوسرا ویلاگ ہے یہ۔ 1 جنوری کا ہفتہ تحریک انصاف کے لیے بڑا اہم۔ رچرڈ گرینل کی تحریک انصاف کے اہم رہنما سے ملاقات، خان کی رہائی کی تاریخیں بھی آنا شروع ہو گئیں، مذاکرات کے اندر کی کہانی بھی آ گئی۔ برطانیہ کی سب سے بڑی لیبر پارٹی کے سابق سربراہ ممبر پارلیمنٹ جیرمی کوربن کی، جو فلسطین کے سب سے بڑے حامی ہیں، اب تو یہودی لابی کا اور بھارت نواز لابی کا الزام بھی نہیں لگتا، ان کی بھی خان کی رہائی کی آج ٹویٹ آ گئی۔ اور ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی کی پاکستان میں انٹرنیٹ بندش پر سٹار لنک لانچ کرنے کی سفارش۔ جنوری میں ہائی پروفائل کیس میں سزاؤں کا رد و بدل کیا ہو رہا ہے، اور سابق وزیراعظم خاقان عباسی اور محمود اچکزئی کی ملاقات ہوئی۔ دوسری طرف زرداری، شہباز شریف، محسن نقوی کی ملاقات، بڑی طویل ملاقات۔ اور تحریک انصاف کی بھی ایک طویل عرصے کے بعد ٹی وی اسکرینوں پر واپسی، پریس کانفرنسز لائیو چلنا شروع ہوگی۔ ملٹری کی عدالت سے 11 کارکن جو ہے وہ آج آزاد ہو کے جیل میں، اور اس کے ساتھ ڈی چوک میں جو شہید ہونے والے جنازہ ہوا آج ملک ادریس کا، بڑا رقت انگیز معاملہ۔ کوروم ایجنسی پارا چنار کا معاملہ بڑھ گیا، ایمرجنسی لگ گئی، اور 2 اینکر عمران ریاض اور آفتاب اقبال دونوں اپنے خاندان کے ساتھ ہیں۔ دونوں کے بارے میں تشویشناک خبریں تھیں جو درست ثابت نہیں ہوئی، الحمدللہ دونوں ٹھیک ہیں۔ تفصیل سے ان تمام خبروں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تحریک انصاف اوورسیز کے جو جنرل سیکرٹری ہیں امریکہ میں، سجاد برقی صاحب، انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ان کی امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایلچی ہیں رچرڈ گرینل، اس کے ساتھ ذاتی ملاقات ہوئی، اور عمران خان کی رہائی کے معاملے کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس وقت ذاتی معاملہ پرسنل لے چکی ہے۔ جو سفیر ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقاتیں بھی کس طرح ممکن ہوں۔ اور اس میں دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، خان کی رہائی اور پاکستان میں انسانی حقوق کا معاملہ، یہ باضابطہ طور پر امریکہ میں جو موجود اوورسیز پاکستانی ہیں اور تحریک انصاف کے رہنما، ان کی گزشتہ 1.5-2 سال کی کاوش ہے، یہ اس کا نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جو امریکی سفیر کے حالیہ بیانات آپ دیکھیں، امریکی کانگریس کی جو ٹویٹس دیکھیں، ان کی جو بڑی وجہ ہے وہ اس وقت اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا سمیت جو رہائی کی آوازیں ضرور آئیں، لیکن جس طرح امریکہ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے معاملہ اٹھایا اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، ابھی دیکھیں امریکہ میں جو پاکستانی سفیر ہیں ان کی بھی سجاد برقی صاحب نے ذکر کیا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ملاقاتیں ہو جائیں، جو ہو نہیں رہی، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا اہم معاملہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کی جو تاریخیں بھی آ رہی ہیں، جنوری کے پہلے ہفتے میں اہم پیش رفت کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اس میں عمران خان کو جو جیل میں پیغام دیا گیا، عمران خان نے خود کہا کہ مجھے اوپر بیٹھے ہوئے طاقتور گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ اقتدار میں آ کے ان پر ہاتھ نہ ڈالوں۔ تو یہ دیکھیں معاملہ اب اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے پہلے عمران خان کو 3 سال کے لیے سسٹم سے نکالنے کی کوشش کی، جس میں کسی حد تک یہ کامیاب ہو گئے۔ اپریل میں 2025 میں عمران خان کی حکومت گرائے ہوئے 3 سال ہو جائیں گے، یہ خواہش ان کی پوری ہوگی۔ پھر انہوں نے امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک سے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں فری ہینڈ دیں، ہم جو چاہیں ہمیں کرنے دیا جائے، ہمیں روکا نہ جائے، تو فری ہینڈ دیا گیا۔ بائیڈن حکومت، یورپ، مغرب، یہ سب سائڈ پر ہو گئے اور ظلم و ستم کے پہاڑ یہاں گراتے رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن چھیننے سے لے کر شہداء کے گھروں تک آج تک جو چھاپے مارے جا رہے ہیں، اسی ٹائم فریم کا حصہ تھا کہ جو کرنا ہے آپ نے کر لیں، تحریک انصاف کو دبا سکتے ہیں تو دبا لیں۔ انہوں نے وہ تمام کاوشیں کر لیں، اب ان کی وہ تمام شرائط بھی پوری ہو چکی ہیں۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی خان کی رہائی کی طرف معاملہ پھر بھی بڑھ رہا ہے، اور یہی سب سے بڑا انہیں خطرہ ہے کہ عمران خان اگر طاقت میں آ کے عوامی دباؤ میں ان کا احتساب کریں گے، جو رول آف لاء کی خان بات کرتا ہے، اس سے انہیں سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اس کے لیے یہ ضمانت چاہتے ہیں، اس کے بعد عمران خان کی رہائی کریں۔ عمران خان کو عوام کے سامنے کیسے لائیں، یہ جو دباؤ ہے اس کا سامنا کیسے کیا جائے، اس پہ امریکہ اور یورپ کو باقاعدہ طور پر یہ چاہتے ہیں کہ گارنٹی دیں، وہ عمران خان اقتدار میں آ کے آنے کچھ نہیں کہیں گے، انہیں عہدوں پر کام کرنے دیں گے۔ اور طاقتور لوگوں کی خواہش بھی یہی ہے کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ امریکہ کے کہنے پر ہو، تاکہ وہ ایک بیانیہ بھی بنا سکے کہ خان کی رہائی امریکہ نے کروائی۔ اب یہ انہیں انتظار ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے باقاعدہ باضابطہ مطالبہ کیا جائے، اور میرے خیال میں مطالبہ نہیں آئے گا کبھی بھی۔ اس کی وجہ یا تو یہ عرب دنیا سے آئے گا یا ضمانت کے طور پہ بیچ میں لوگ بیٹھیں گے۔ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو رچرڈ گرینل ہے، اس نے بھی حال ہی میں ایک انٹرویو دیا، بڑا اہم انٹرویو۔ اس نے کہا میں سفارت خانی میں ہمیں بازو مروڑنا آتا ہے، اپنے مطالبات منوانے آتے ہیں، اور اس کا انہوں نے دیکھے بیک اپ پلان بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر حکومت ان کی بات نہیں مانتی تو پھر کیا کریں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ عقل مند ہیں جو انہیں کہہ رہے ہیں، مس کیلکولیشن تو کرتے رہے، مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ تسلیم نہ کریں، بلکہ آپ عمران خان پر دباؤ بڑھائیں، سزائیں دے دیں، اور امریکہ پر بھی دباؤ آئے گا۔ اور دوسرا یہ دباؤ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ چین کا کارڈ بھی استعمال کر لیں، امریکہ کو بتائیں گے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو، جو ہم چین کے کیمپ میں چلے جائیں گے اگر آپ نے ہم سے چھیڑ چھاڑ کی۔ لیکن ان کی جو مس کیلکولیشن ہے، کیونکہ ورلڈ آرڈر بنانے کی جو دوڑ ہے وہ دیکھیں امریکہ اور روس کے درمیان، چین کے درمیان نہیں ہے،
چین تو ہمیشہ سے ایک ہی کام کرتا رہا، وہ تجارت کرتا رہا، وہ ورلڈ آرڈر کی کیمپ کی سیاست میں، بلاک پالیٹکس میں حصہ نہیں لیتا۔ وہ قرضوں کے جال بچھا سکتا ہے، امداد دے سکتا ہے، چاہے افریقہ کے ممالک ہوں، پاکستان ہو، سری لنکا ہو، لیکن مداخلت یا کیمپ سیاست میں وہ نہیں یقین رکھتا۔ خان کی جب حکومت گرائی گئی اس وقت بھی چین چاہتا تو روک سکتا تھا، بلکہ خان کی حکومت جب موجود تھی تو چین چاہتا اتنی امداد دیتا تو انہیں امریکہ کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ عمران خان کے ساتھ اور موجودہ حکومت کے ساتھ بھی کوئی تعاون نہیں کیا، سوائے قرضے رول اوور کرنے کے، جو اس وقت ان کی 30% پاکستان کا قرضہ چین کی حکومت کا ہے۔ اب دوسری طرف بائیڈن حکومت نے $20 ارب پچھلے تمام ڈکٹیٹرز کو اور عامر حکومتوں کو، بائیڈن اور اس سے پہلے صدور نے جو دیے ہوئے ہیں۔ اب چین کی سرمایہ کاری اور تجارت اور سی پیک اور قرضوں کا جال ہے، اس کا توڑ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے نکالا ہوا ہے کہ سرمایہ کاری اور تجارت پر 100% ٹیرف لگا دیں گے، جس کی انہوں نے بات کی، چین 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب کیونکہ سپلائی چین ساری تباہ ہو جائے گی اور چین یہ برداشت کر نہیں سکتا تجارتی نقصان، کیونکہ امریکہ کے ساتھ سب سے بڑی تجارت چین کی ہے۔ ان پابندیوں سے دیکھیں، گوادر پورٹ ہو، موٹر وے ہوں، بجلی گھر ہوں، IPPs کے معاہدے ہوں، یہ سب کچھ پاکستان کا نقصان ہوگا، اور یہ سارے منصوبے چین کے ہیں۔ 93% چین کا ہے، 7% پاکستان کا ہے۔ اب پاکستان کی مصنوعات کو تو دیکھا جائے تو نقصان ہوا ہے چین کی وجہ سے، اور چین نے تو متبادل سی پیک کا افغانستان میں پہلے سے بنا لیا ہے۔ اب گوادر پورٹ جس میں انہوں نے دلچسپی دکھائی تھی تاکہ وہ چلتا رہے ان کا کام، وہ پاکستان نے دینے کی بات کی تو بائیڈن حکومت نے بیلسٹک پروگراموں پر پابندی لگا دی۔ IMF کے جو قرضے ہیں اس میں بھی چین کی گارنٹی ہے، وہ بھی قرضے ان کے دیے ہوئے ہیں۔ اب IMF مطالبہ جب کرتا ہے کہ آپ چین کے معاہدے ان کے اثر نو کریں IPPs کے ساتھ، تو یہ اس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اب یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ چین کو یا امریکہ کو بلیک میل کر سکیں، اس لیے سب سے اہم معاملہ ان کے لیے پاکستان میں اندرونی سطح پر استحکام لانے کا، جس کے لیے اب کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ امریکہ نے بیک اپ پلان رکھا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے ہماری بات تسلیم نہ کی تو کیا کریں گے۔ کیونکہ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں عمران خان بین الاقوامی سطح پر ایک حقیقت ہے، یہ تمام ممالک تسلیم کرتے ہیں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپی یونین ہو، اقوام متحدہ ہو، یہ سب ادارے خان کی مقبولیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور قبولیت کو بھی تسلیم کروانا چاہتے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے، یہاں پر کوئی ایڈونچر بھی نہیں کسی قسم کا ہونے دیں گے، اور پھر اس کا پھر حل یہ نکالیں گے ادارے کے اندر تبدیلی۔ ماضی میں ہو چکا ہے، دیکھیں جب انہیں خطرہ ہو کہ کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے تو پھر ادارے کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ جو نہیں مانتے، جیسے ضیاء الحق نے نہیں مانا تھا ایک موقع پہ آ کے، مشرف ایک موقع پہ آ کے نہیں مان رہا تھا، ایوب خان بھی نہیں مان رہا تھا، یحییٰ خان بھی نہیں، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کیا ہوا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اور بھی مسائل ہیں جس میں انسانی حقوق ہیں، جسے حل کرنا چاہتے ہیں، جس کا دباؤ ہے۔ انٹرنیٹ آزادی اظہار رائے کا بہت بڑا آپ کو پتہ ہے مسئلہ ہے، فائر وال لگی سوشل میڈیا روکنے کے لیے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھانے کے لیے، انٹرنیٹ کو سلو کرنے کے لیے، جس پہ یہ سب لوگ بلاول زرداری سمیت چیخے مار رہے ہیں آج۔ یہ امریکہ کی طرف سے پہلے سے اس دباؤ تھا، اس پہ جو آج بڑی ڈیولپمنٹ رچرڈ گرینیل نے ایلان مسک کو انٹرنیٹ کا متبادل اسٹار لنک کے ممالک میں پاکستان کا نام شامل کرنے کو کہا، اور ابھی یاد رکھیں ٹویٹر کو بین کرنے کی جو ٹویٹ کھولنے کی وہ بھی نہیں آئی، وہ آئی تو پھر بوریا بسترا گول ہی سمجھے، اس لیے یہ مذاکرات تو انہیں کرنے پڑیں گے۔ اب مذاکرات کی جو کہانی سامنے آئی ہے، پہلا دور جو ہوا اس کی تفصیلات آ گئی ہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت کے دیکھیں چاروں مین لوگ اس مذاکرات میں شامل نہیں تھے، 7 رکنی کمیٹی کے نام بالکل بنے ہوئے ہیں، لیکن بیرسٹر گور یا عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ یہ اس میں موجود نہیں تھے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھوں کی جو لگائی ہیں وہ دانتوں سے کھول رہے ہیں۔ قیادت کو انہوں نے ڈسکریڈٹ اتنا کیا تحریک انصاف کی کہ آج ان کے سامنے بیٹھے ہوئے عوام تسلیم نہیں کرتی۔ پھر دوسری طرف عرفان صدیقی، رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جنہوں نے مولانا فضل الرحمان سے 26ویں ترمیم پہ مذاکرات کیے، دستخط کروائے، زرداری نے اٹھا کے پرے پھینک دیا، 27ویں ترمیم کی بات شروع ہوگی۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ بھی مذاکرات ہوئے طاہر القادری کے ساتھ، تو ان مذاکرات کا کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے اس کی اہمیت اس طرح نہیں بن رہی۔ شہباز شریف اور آصف زرداری اب اڈیالہ جیل میں خود ضامنوں کے ساتھ جو ضمانت دے رہے ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں، جنہوں نے گارنٹی دینی ہے، جس کے لیے اب ماحول بن رہا ہے، کیونکہ دباؤ ان پہ ہے کہ اب آپ کو یہی کرنا پڑے گا۔ تحریک انصاف کو سافٹ ہینڈ دیں، ان کے بھی انہوں نے 11 قیدی دیکھیں چھوڑے ہیں، آزاد کیے ہیں، اویس یونس کو انہوں نے آزاد کیا ہے، عالمگیر خان کو جو آزاد کیا، اور ملٹری کی حراست میں تھے 11 لوگ، یاد رکھیں، جنہیں جیل میں شفٹ کیا گیا۔ پھر اسحاق ڈار اور اسد کیسر کی جو ملاقات ہوئی بڑی اہم، اس میں بھی انہوں نے یہی مطالبہ کیا کہ آپ پہلے ڈی چوک کے جو معاملات ہیں، وہ مقدمات ہیں، وہ ختم کریں، سویلین کے جو ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے اس میں سے حکومت پیچھے ہٹ جائے، الیکشن کے نتائج پہ آپ نے قبضہ کیا وہ پیچھے ہوں، عدلیہ پہ قبضہ کیا ہے، جبری گمشدگیاں ہیں، 26 نومبر گولی چلانے والوں کے نام ہے، تو یہ سارے معاملات پہلے حل کریں، پھر ہم خان کو قائل کریں کہ وہ سول نافرمانی اور فورن ریمیٹنس کی کال واپس لیں۔ اب تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی میں حامد رضا انہوں نے بڑی صاف بات کی کہ خان کی رہائی اور کارکنوں پر ظلم و تشدد اس پر لچک نہیں ہوگی۔ اب یہ معاملات لے کر شہباز شریف آصف زرداری کے پاس گیا، اسحاق ڈار بھی تھا، محسن نقوی بھی تھا، فیصل کنڈی وہ سابق وزیر اعظم جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف وہ بھی، نوید قمر بھی، یہ سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے اب یہی نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیسے ہے،
کیونکہ ایک طرف تو دیکھیں 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس میں چاہتے ہیں کسی نہ کسی کو سزا ضرور سنائیں. یہ ایک تو بائیڈن حکومت کی بھی فرمائش تھی، جنرل فیاض کو افغانستان کے معاملے پر سزا دی جائے جو ٹھیک کیا، عمر قید کا ان کا معاملہ تھا. دوسرا عمران خان کی رہائی اگر یہ کریں، مطالبات اگر تسلیم کریں، خان الیکشن میں جائے اور خان 2/3 سے جیت کے دوبارہ طاقت میں آئے تو پھر کام کیسے کریں گے؟ اب یہ ان حالات میں عمران خان کو سزا سنا نہیں سکتے، کیونکہ عمران خان کو 9 مئی میں سزا سنائی تو پھر عمران خان کو سلوٹ کیسے مارا جائے گا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. تو واپسی کے دروازے ان کے لیے بھی بند ہے. تو اس لیے یہ سارا ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے جو بڑا پیچیدہ ہے، اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے راستہ کھولنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کی آج ٹی وی اسکرینوں پر واپسی بھی بڑے عرصے بعد ہوئی نظر آئی. شیخ وقاص لائیو کانفرنس کر رہے تھے، حالانکہ وہ ٹاک شوز میں تو جاتے ہیں لیکن لائیو کانفرنس کی اس طرح دکھائی نہیں جاتی تھی. یہ آج کانفرنس تھی بھی شہداء کے بارے میں، یہ بھی انہوں نے دکھا دی، اور اس میں شیخ وقاص 2 ٹوک بات بھی کر رہا تھا کہ عمران خان کے 2 مطالبات ہیں، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ایک سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور دوسرا 26 نومبر 9 مئی پر سینئر ترین ججز پہ جوڈیشل کمیشن. اب شیخ وقاص نے آج یہ بھی بات کی کہ عمران خان کے جو القادر 171 ملین ہے، 90 تو نہیں ہے، اس پر سزائیں دینا چاہتے ہیں. اور شہداء بھی بات کی. شہداء کی بات ویسے مجھے ملک ادریس کا جنازے پہ بڑا دل دکھا. خان کا بڑا وفادار تھا. آج وہ تحریک انصاف کے جھنڈے میں وہ آخری سفر پہ جا رہا تھا تو اس کے گھر کے باہر بھی ایک بہت بڑی تعداد، اس کے گھر کے باہر بھی خان کی بہت بڑی تصویر تھی. یہ واقعی خان کا بہت بڑا عاشق تھا. یقین کریں جس طرح لوگ سلام عقیدت سے پیش کر رہے تھے، مجھے یقین ہے جب عمران خان کو یہ پتہ چلے گا وہ بڑے دکھی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ایک تو پورا پاکستان دکھی ہے. افسوس اور دکھ اس لیے بھی زیادہ ہوتا ہے، دیکھیں کہ جب یہ لوگ نون لیگ کے لوگ، صحافی جو ہیں، انہی شہداء کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. اب اس کا پھر رد عمل تو پھر نظر آتا ہے جس پر انہیں تکلیف ہوتی ہے بعد میں. لیکن میرے خیال میں کچھ معاملات پر ہر ایک کو تھوڑا سافٹ ہینڈ دینا چاہیے. ابھی سول ملٹری جو معاملات ہیں وہ ہوں، دہشت گردی کے معاملات ہوں، یا کسی شہید کی جان ہو، کوئی مسنگ پرسن کے لوگ، چاہے وہ کسی مسلک کے ہوں، یہ انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے ابھی تو دیکھیں ظالموں کی حکومت تو موجود ہے. انیس شہید ستی کے پوسٹ مارٹم کی آفیشیل رپورٹ بھی نہیں دے رہے کہ مظلوموں کا خون دبا دیں. یہ ہر جگہ خون دبانے کی کوشش کرتے ہیں. کرم پارا چنار میں دیکھیں وہاں کیا معاملہ، 200 سے زائد لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. ابھی 17 کے قریب نوجوان کل شہید ہوئے ہیں پرسوں. وہاں رات کو جو 2 لوگوں کے ساتھ وہ جو ویڈیوز آئی ہیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں. وہ عراق میں بھی ایسا نہیں دیکھا، موصل میں، جو یہاں خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے. اور ابھی 17 نوجوانوں کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی. اور یہ ظالم بد کردار حکمران جو مسلط ہیں، میں زرداری اور شہباز شریف کی تصویریں دیکھ رہا تھا مسکراتے ہوئے، ان کے تو چہرے ایسے لٹکنے چاہیے تھے. ابھی یونان میں کشتی بھی ڈوبی، 47 وہاں پاکستانی شہید ہوئے. وہ شندانہ جو پریس کانفرنس میں بات کی نا کہ لوگوں کو بھینسوں کی طرح ذبح، یہ بالکل درست بات ہے. پارا چنار میں اس وقت وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے جس میں بے گناہ معصوم لوگ کسی بھی مسلک کے. اب کرم میں دیکھا جائے تو آئینی ڈھانچہ تو چلے مان لیتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ایک کے پی کا ضلع ہے. لیکن یہ حساس علاقوں میں وہ علاقہ ہے کہ جہاں فوج یا رینجرز کی تعیناتی سے ہی کام ہو سکتا ہے. فوج اور ایف سی اپنا کردار ادا کریں تو ہی امن و امان. لیکن وہاں پر جو کردار ہے وہ کبھی ایک فریق کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کبھی دوسرے فریق کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، بیچ میں بے گناہ جو پارا چنار و کرم کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ جو بربریت ہے یہ بڑا خطرناک اور خوفناک معاملہ ہے. اس پہ اب احتجاج کا معاملہ دیکھیں شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ کرے انہیں عقل آئے. ایمرجنسی تو انہوں نے لگا دی ہے، لیکن اگر یہ احتجاج کا معاملہ پورے پاکستان میں شروع ہو گیا تو یہ ان کے لیے بہت بڑا وبال جان بن جائے گا. ابھی 4 دن سے پارا چنار میں لوگ احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں. میڈیا کوریج نہیں دیتا انہیں ظاہر ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں ہر جگہ پہ آپ دیکھیں خبر ہی صرف پارا چنار کی چل رہی ہے. تو یہ غور و فکر کر کے اس معاملے کو بے شک سب کو بیٹھنا پڑے. علی امین گنڈا پور نے اچھا کیا آج اس میں نہیں آیا ہے. جو ان کے اجلاس کے مذاکرات تھے وہ وہاں جرگے سے معاملات حل کر رہا ہے، وہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے. اور اس دوران جو ہے ان لوگوں کو اگر عقل آ جائے، اب معاملات جو ہیں وہ جنوری کے پہلے ہفتے تک جا رہے ہیں. دیکھیں اگر انہیں عقل آ جاتی ہے اور یہ کہیں جنرل فیاض کی سزا کے ساتھ جوڑ کے القادر اور یہ واردات نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اگر انہیں عقل آ جائے اور یہ خود بخود، کیونکہ جو اگر عقل نہ آئی تو پھر اللہ کی طرف سے یہ غرق ہونے والی بات ہی نظر آئے گی. کیونکہ یہ آخری ان کے پاس چانس ہے. اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی ایسا موقع بچے گا. اور پھر یہ کہ جس طرح ابھی آصف غفور صاحب نکل گئے ہیں، پھر اسی طرح ایک ایک کر کے یہ بھی نکل جائیں گے دنیا بھر میں نیشنلٹیز کے لیے. تو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں. ابھی وہ آصف غفور صاحب کی میں دیکھ رہا تھا ایک اسٹیٹمنٹ، وہ کہا کرتے تھے یہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، اور جو لوگ مسنگ ہیں ان پہ ہمیں افسوس ہے لیکن ہمیں کرنے پڑتے ہیں. بھائی آپ کے اپنے بچے لندن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس آپ جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی مسنگ ہوتا تو آپ کو کیا لگتا؟ تو یہ پاکستان کے بچے تھے، اب تو نوکری ختم ہوگی، اب کیا کریں گے ان بندوں کا؟ تو ان لوگوں کو بہرحال اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کی آنکھیں کھولے اور یا پھر ان کو منظر عام سے ہٹائے، تاکہ پیچھے آ کے لوگ جو ان معاملات کو ٹھیک کریں. پاکستان پہ اللہ اپنا رحم و کرم کرے. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.